السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ بڑی حرمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ مذہبی اسلام نے ماہ محرم کو ایک محترم مہینہ قرار دیا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کے بارے میں اپنے قرآن مجید مقدس کتاب کے اندر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں عبارت کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، جن میں 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم تو لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ اور حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا اور قتل اور خونریزی سے بچا جائے۔ ویسے تو کسی مہینے میں یہ کام کرنا جائز نہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس ممانعت کے باوجود اگر کوئی شخص اس مہینے میں لڑائی جھگڑا قتل خونریزی کرتا ہے تو دوسرے مہینے کے مقابلے میں اس کا گناہ زیادہ ہو جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، یوں تو 4 مہینے حرمت و برکت اور فضیلت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ محرم الحرام کے ایام ہیں۔ ماہ محرم کی 10ویں دن کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جن میں اکثر ضعیف اور من گھڑت ہیں۔ کچھ من گھڑت روایات سنیے۔ 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کو پیدا کیا۔ 10ویں محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی۔ 10ویں محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن نار نمرود گلزار بنی۔ 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے بجائے دمبے کا فدیہ دیا تھا۔ 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ 10ویں محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھٹکارا ملا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے مصیبتیں اور پریشانیاں دور کی تھیں۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اور اسی دن ان کی قوم کو توبہ کرنے کی توفیق بھی ہوئی، اور اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے گئے۔ اسی طرح کچھ من گھڑت احادیث اور بیان کی جاتی ہیں، جن سے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اس نے گویا سارے زمانے کا روزہ رکھا۔ جس نے 10ویں محرم کو شب بیداری کی تو اس نے گویا 7 آسمان کی مخلوق کے برابر اللہ کی عبادت کی۔ جس نے 10ویں محرم کو ایک گھونٹ شربت پلایا تو اس نے گویا اللہ کی ایک لمحے کے لیے نافرمانی نہیں کی۔ جس نے 10ویں محرم کو کسی بھوکے کو کھانا کھلایا گویا اس نے پوری امت محمدیہ کو کھانا کھلایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں محرم کے دن سرما لگانے سے سال بھر آنکھیں نہیں آتی، 10ویں محرم کو نہانے سے سال بھر بیماری نہیں آتی، 10ویں محرم کو اپنے بچوں پر فراخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سال بھر وسعت و فراخی دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تمام کی تمام حدیث من گھڑت ہے، اپنی طرف سے بعض لوگوں کی بیان کی ہوئی ہے اور ناقابل اعتبار ہے۔ پیارے ساتھیوں، 10ویں محرم کے دن روزہ رکھنے کے علاوہ اور کوئی کام مسنون نہیں ہے، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ
روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش کے لوگ زمانے جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ وہاں بھی عاشوراء کا روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو آپ نے اختیار دے دیا اور فرمایا اب جس کا جی چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم کیا کہ عاشوراء کا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ لوگ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ایک اچھا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون اور ان کے لشکر سے نجات دلائی تھی۔ اسی خوشی میں، اس خوشی میں بطور شکرانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا حَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یعنی 10ویں محرم کے دن خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، بعض غلط فرقے جو یہ کہتے ہیں کہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، تو ان کی یہ بات غلط ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشوراء کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہود بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قریش بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آگے اور حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ دن تو ایسا ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال یعنی آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اسی حدیث میں ہے فلم یات العام المقبل حتی توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال آنے سے پہلے ہی اور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اس حدیث میں کیا بیان کی گئی؟ فلم یأت العام المقبل حتی توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور یہود کی مخالفت کرنے کے لیے آپ نے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیجئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور صحیح حدیث سنیے جس سے 9 اور 10 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم ملتا ہے۔ صوموا التاسع والعاشر وخالف اليہود، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اور جس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالف اليہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو، اس سے پہلے ایک دن یعنی 9 محرم اور اس کے بعد ایک دن 11 محرم کا روزہ رکھ کر۔ مسند احمد اور بیہقی کی یہ حدیث ہے جو ضعیف ہے، اس کی سند میں ابن ابی لیلہ اور داؤد بن علی دونوں راوی ضعیف ہیں۔ صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی مسنون ہے۔ ایک اور حدیث سنیے جس میں عاشوراء کا روزہ کا ثواب بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھے، عاشوراء کا روزہ
کے ثواب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اس سے گزشتہ 1 سال گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ معزز حضرات، واضح ہوتا ہے کہ عاشورہ کی اصل حیثیت ایک خوشی کی دن ہے، اور اس خوشی کی دن کا اظہار روزہ رکھ کر کرنا چاہیے۔ اگر عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی تو اس سے اس کی اصل حیثیت ہرگز نہیں بدل سکتی اور اسے ماتم کا دن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری جنگیں ہوئی اور بہت سے صحابہ کرام اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے، لیکن کبھی بھی کسی کا غم نہیں منایا گیا، بلکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں عورتوں کے زور زور سے رونے کی آواز سن کر ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان عورتوں کے منہ میں مٹی جھونک دو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسلام کسی کی موت یا شہادت پر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ صرف عورتوں کو اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن غم منانے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام حوصلوں کے ساتھ جینے کی تعلیم دیتا ہے، شجاعت اور بہادری کا زیب تن کرنا سکھاتا ہے اور رنج و غم میں ڈوبی ہوئی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ شہادت حسین کا واقعہ جو صدیوں پہلے واقع ہوا ہے، اس کی یاد میں سوگ منانا، نوحہ کرنا اور رونا پیٹنا حرام اور ناجائز ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت، اور وہ ہم میں سے نہیں جو میت پر روتے ہوئے اپنے رخساروں پر تماچا مارے، گریبان پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح واہ ویلا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے اپنی بری کا اظہار بھی کر دیا ہے، انا بری ممن خلق و سلق و خرق، میں ایسے شخص سے بری ہوں، خفا ہوں جو غمی میں سر مڑائے اور چلا کر روئے اور گریبان پھاڑے۔ اس ماہ میں خاص طور سے عورتیں اپنے کو مسین کرتی ہیں، عورت اور مرد ساتھ ساتھ مزاروں کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں اور اسی سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ کوئی مزاروں کی پرستش کرتا ہے تو کوئی اپنے سینے کو چاٹ کرتا ہے تو کوئی اپنا گریبان پھاڑتا ہے تو کوئی لکڑی کا بنا ہوا تعزیہ لے کر گلی کوچوں میں ڈھوتا پھرتا ہے تو کوئی لکڑی کا بنا ہوا تعزیہ لے کر گلی کوچوں میں ڈھوتا پھرتا ہے، اور کوئی یا حسن یا حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے اور پھر اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یہ تعزیہ داری دین محمدی میں نئی ایجاد ہے۔ افسوس ہے کہ تعزیہ خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور پھر اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ایسا کام کرے تو شرک کہلائے، اور مسلمان کاغذ اور لکڑیوں کا ڈھانچہ بنا کر اس کی پوجا کرے تو بھی مسلمان کہلائے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ آخر یہ کون سی منطق ہے؟ آخر دونوں میں کیا فرق ہے؟ در حقیقت یہ نام کے مسلمان ایمان کا ظاہری نقاب ڈال کر مسلمانوں کو فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور ہندوؤں کی طرح یہ بھی اسلام میں رام لیلا کرنا چاہتے ہیں اور انہی کی نقل کر رہے ہیں۔ قرآن نے سچ فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 106۔ ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ میرے دینی ساتھیوں، ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اجمیر شریف جانے کا اتفاق ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مذہبی اعتبار سے مسلمان اور ہندو کے درمیان کافی فرق ہے، لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ ایک اپنے عقیدے کے مطابق ناریل پھوڑتا ہے تو دوسرا پتھر کی بنائی ہوئی قبر کے اوپر اپنا سر پھوڑتا ہے۔ ایک طرف ہندو رام کا نام لیتا ہے تو دوسری طرف مسلمان یا حسن یا حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ ہندو اور مسلمان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ آئیے دیکھیں کہ یہ ماتم اور تعزیہ داری کی ایجاد کب سے ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 352 ہجری کے شروع ہونے پر
آئیے دیکھیں کہ یہ ماتم اور تعزیہ داری کی ایجاد کب سے ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 352 ہجری کے شروع ہونے پر معز الدولہ نے حکم دیا کہ 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائیں، خرید و فروخت بالکل موقوف رہے، شہر و دیہات کے لوگ ماتمی لباس پہنے اور علانیہ نوحہ کریں، عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے، چہروں کو سیاہ کیے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے، منہ نوچتے ہوئے اور چھاتیاں پیٹتی ہوئی سڑکوں بازاروں میں نکلے۔ شیعوں نے اس حکم کی بخوشی تعمیل کی، مگر اہل سنت اس پر خاموش ہے، کیونکہ شیعوں کی حکومت تھی۔ آئندہ سال 353 ہجری میں پھر اسی حکم کا اعادہ کیا گیا، سنیوں کو بھی اس کے تعمیل کا حکم دیا گیا۔ اہل سنت اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے، چنانچہ شیعہ اور سنیوں میں فساد برپا ہوا اور بہت بڑی خونریزی ہوئی۔ اس کے بعد شیعوں نے ہر سال اس رسم کو زیر عمل لانا شروع کر دیا اور آج تک اس کا رواج چلتا آ رہا ہے۔ آج تک اس کا رواج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ آج جو شیعوں نے اپنایا تھا آج مسلمانوں نے اپنا لیا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم مناتے ہیں مسلمانوں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور بیان کر دوں کہ 10 محرم کو جس کو ہم اپنے یہاں داہا کہتے ہیں، خاص کھانا مثلاً حلوہ پوری وغیرہ پکانا بدعات و منکرات میں سے ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے محققین نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ 10 محرم کو خاص کھانا پکانا اور دیگر فضولیات کام کرنا وغیرہ بدعات و منکرات میں سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی حرمت کا خاص خیال رکھیں، کسی سے لڑائی جھگڑا یا کوئی گناہ کا کام نہ کریں، ورنہ اس کا گناہ اس مہینے میں بڑھ جائے گا۔ 9 اور 10 محرم کو خصوصیت سے روزہ رکھیں۔ 10 محرم کے روزے کا ثواب 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بتایا گیا ہے۔ 9 اور 10 محرم کو خصوصیت سے روزہ رکھیں۔ 10 محرم کے روزہ کا ثواب 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بتایا گیا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اصل دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل دین پر چلنا ہی ہمارے لیے باعث نجات ہو سکتا ہے، اور اس بات پر پورا یقین رکھیں کہ کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ مسلمانوں، آج جو ہم مسلمان تعزیہ بناتے ہیں اور اسے خود پوجتے ہیں، کاغذ یا لکڑیاں کی تعزیہ بناتے ہیں، کاغذ اور لکڑیوں کی جو ہم تعزیہ بناتے ہیں اسے خود پوجتے ہیں، اس سے مرادیں مانگتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ تمام کے تمام کام شرک ہیں اور ناجائز ہیں، ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ماتم منانا بھی جائز نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے اور بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔